लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी फ्रॉड की वारदात और उसके बाद लाहौर पुलिस की जानिब से सबसे बड़ी रिकवरी। ये वारदात क्या थी? ये वारदात थी एक या दो नहीं बल्कि कई किलो सोने की, जो कि लाहौर की इचरा के करीब मौजूद मार्केट के साबिक सदर ने अपने साथी दुकानदारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को चूना लगाया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। उसके बाद ये मुलजिम जो है वो लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया। कैसे मुलजिम को गिरफ्त में किया गया, उससे क्या क्या कुछ बरामद हुआ, किस टीम ने इसमें हिस्सा लिया, इन तमाम की तमाम चीजों से आज हम अपने इस वीलॉग के अंदर पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सिद्दीक कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर उज़ैर चौधरी साहब भी मौजूद है। उज़ैर चौधरी साहब वो क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने लाहौर के इचरा के इलाके के अंदर होने वाला सोने का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है उसके ऊपर पहले ही दिन से बहुत बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो ब्रेक की हैं। उज़ैर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताइएगा प्लीज कि ये फ्रॉड का जो मामला था ये अब अनकवर हो चुका है, मुलजिम पकड़ा जा चुका है, लाहौर पुलिस ने इसके ऊपर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। जरा प्लीज हमारे नाज़रीन के लिए बड़े डिटेल के अंदर बताइएगा कि ये मुलजिम ने फ्रॉड कैसे किया था, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे कि मुलजिम पकड़ा कैसे गया, क्या क्या बरामद हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो इसको हम फ्रॉड से ज़्यादा कहेंगे कि वो एक मिसाल है कि जब तक लालची जिंदा है तो फ्रॉडिया जो है वो भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल, तो पंजाबी में कह लें लालचियां दे पेंट तक भूखे नहीं मरते। बिल्कुल, तो ये यही मामला था। बेसिकली ये जो बंदा था ताजिर, इसने गुज़िश्ता आप कह लें कि 35 साल से इस कारोबार में था, इसी मार्केट में था। इसके वालिद साहब भी इसी मार्केट में जो है वो काम करते थे। इसके वालिद की यहाँ पे दुकान थी जो उसके बाद इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी थी। इसने वो दुकान कुछ अरसे पहले बेच दी। उसके बाद उसी दुकान पे इसने वो दुकान रेंट पे ले ली। अब बहुत सारे मुख्तलिफ ताजिर जो थे वो इसको यहाँ पे अपना सोना रखवाते थे। सोना जब रखवाते थे तो ताजरों का आपस में लेन देन होता है। वो एक पर्ची काट देते होते थे कि जी फलां ताजर कितना सोना है, फलां ताजर कितना सोना है, क्योंकि लेन देन चलता रहता था इनका आपस में। जब स्टोरी उठना शुरू हुई, चैनल्स ने ब्रेक करना शुरू की स्टोरीज, तो वो आया जी 20 किलो का सोना एक ताजिर लेके फरार हो चुका है। खैर, हमने इन्वेस्टिगेशन की, मामला शुरू हुए तो पता लगा जी सोना 20 किलो नहीं है, तकरीबन कोई 10 किलो के करीब सोना है। अच्छा, अब 10 किलो के करीब सोना काफ़ी मालियत रखता है। इसके खिलाफ तफ्तीश शुरू हुई, लोगों ने केसेस रजिस्टर करवाना शुरू किए। ये बात भी सामने आई कि इसने अपनी दुकानदारों के अलावा अपने जो इसकी सुतेरी वालदा थी उसका सोना भी हथियाया था और ये लेके फ़रार हो गया था। अब पुलिस को ये मिल नहीं रहा था। पुलिस ने इसकी डिटेल निकलवाई, ट्रैवल हिस्ट्री निकली, पता लगा कि जी ये बहुत अरसे से बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया इसका काफ़ी आना जाना था। सऊदीया भी बहुत आता जाता था भाई। इसकी जो 2 बच्चे थे वो बैरून मुल्क पढ़ भी रहे थे। जो साथी इसके ताजर थे उन्होंने फिर काफ़ी मामला जब उठाया, मीडिया ने इसको काफ़ी हाइप दी। उसके बाद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मौका पर गए। उन्होंने एसपी मॉल्टन की सरबराही में जब करना शुरू की तहकीकात, तो सामने आया कि जी 8 पर्चे इस पे हुए। अभी तक मैं आपको बताऊं, टोटल जो सोना था वो ना 20 किलो था, ना 15 किलो था, ना 10 था। टोटल 3 किलो से ज़्यादा सोना था ये। अच्छा, मतलब यानी कि जो पहले इनिशियल फिगर आया 20 किलो का, कम होते होते 3 किलो वो पे आ 3 गया। किलो पे आ गया। टोटल जो सुनने में आ रहा था सैकड़ों मुतासरीन है, वो टोटल जो पर्चे हुए हैं वो 20 हुए हैं अभी तक इस अच्छा, बंदे पे। टोटल पर्चों की जो मुकदमात हैं, जो 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो इन्होंने टोटल 20 लोगों पे 20 लोग सामने आए हैं मतलब 20 इफेक्टिव। 20 मुतासरीन थे जिनका बस सोना ये लेके फरार हुआ था। सोना लेके फरार हो। और सोने की जो मिकदार थी वो 3100 समथिंग ग्राम थी। हाँ, मतलब 3 किलो से थोड़ा सा ज्यादा था सोना। खैर, ये सोना लेके निकल गया। अब इसके पीछे काफी लोग चढ़ना शुरू हुए, मामलात खुलते गए। पुलिस को पता लगा कि इसके 2 घर थे, इसने वो बेच दिए। इसकी गाड़ियां थी, इसने वो भी बेच दी जाने से पहले। और वो टोटल इसने मतलब सही बंदों को बेची हैं। उसमें कोई इसने 2 नंबरी नहीं की। उसके बाद इसने ताजरों का सोना लपेटा और ये यहाँ से चला गया। फिर एकदम एक खबर सामने आती है कि जी इचरा पुलिस जो है मुलजिम के करीब पहुंच रही है। इन्होंने सबसे पहले जब उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो उसकी एंट्री इस मुल्क से बाहर नहीं थी। इसके बाद इन्होंने फौरी तौर पर उसका नाम PNI लिस्ट में डलवाया। PNI लिस्ट जो थी उसमें नाम डलवाने के बाद अभी किसी भी एयरपोर्ट से बाहर तो जा नहीं सकता जा था। नहीं सकता था। फिर पता लगा कि जी पुलिस ने मुलजिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। अब इस्लामाबाद से गिरफ्तारी की भी, वो कहते हैं ना कि चोर जितना मर्जी होशियार हो या कातिल जितना मर्जी तेज हो, वो कोई ना कोई एक क्लू ऐसा छोड़ जाता है कि उससे उस तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही है। भाईजान चले जाते हैं इस्लामाबाद।
اسلام آباد میں بھائی جان ایک اپنا پراپرٹی ڈیلر کے تھرو 3 گھر جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ پوش لوکیلٹیز میں کرائے پہ لے لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ اس کی بیگم بھی ہوتی ہے اور اس کی ایک 11 سال کی بیٹی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا. بھائی جان وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ایک گھر میں, کبھی دوسرے گھر میں, کبھی تیسرے گھر میں. پکڑائی اس کی کہاں سے ہوتی ہے کہ اس کا جو موبائل فون ہوتا ہے, جو اس کا موبائل نمبر تھا وہ بند تھا. پولیس نے وہ موبائل فون ٹریکنگ پہ ڈال دیا, اس کا جو IMEI نمبر ہوتا ہے وہ ٹریکنگ پہ ڈالا. وہ جب ٹریکنگ پہ ڈالا تو کچھ عرصے بعد, یعنی کہ واردات سے آپ کہہ لیں کہ 20-25 دنوں بعد, اس کا وہ فون آن ہوتا ہے. وہ جب فون آن ہوتا ہے پولیس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. پولیس فوری طور پر جاتی ہے اسلام آباد جہاں کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے. اچھا, اب اس میں اچھرا پولیس کے DSP ہیں قمر عباس, کافی مشہور آدمی ہیں. اس کے علاوہ حماد بٹ ایک انچارج انویسٹیگیشن ہے, انہوں نے کافی جا کے وہاں پہ جو ہے نا اس کو ڈھونڈا, اس کی مطلب کافی دن رات ایک کیا. بقول تاجر اس پوری کاروائی سے بہت حد تک سیٹسفائی ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو 2 لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, خدا کے بعد ایک میڈیا کا اور دوسرا اشرا پولیس کا, کیونکہ ان کے لیے تو یہی تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نہیں پکڑا جائے گا. مطلب وہ تو انا لیلا پڑھ چکے ہوئے تھے, انہوں نے انا لیلا پڑھ لی ہوئی تھی. لیکن خیر یہ ادھر جاتے ہیں, ادھر جا کے یہ اس دکان موبائل کو پکڑتے ہیں. موبائل جب پکڑتے ہیں تو موبائل والا بتاتا ہے جی میں نے فلاں جگہ سے موبائل لیا تھا. اب یہ موبائل لینے جس دکان پہ جاتے ہیں اس بندے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہاں جی بتائیں آپ نے موبائل کہاں سے لیا. وہ دکان بتاتے ہیں, دکان پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی موبائل آپ کے پاس کہاں سے ہے. اب اس نے بتا دیا کہ فلاں بندے نے دیا ہے. انہوں نے جب ٹریس کیا تو شیخ وسیم ہی تھا. شیخ وسیم نے جو تاجر تھا اس نے اپنا موبائل فون اس دکاندار کو بیچ دیا اور اسی سے 2 فون نئے لے لیے. اچھا, اب جو 2 نئے فون لیے اس کا IMEI نمبر بھی ان کے پاس تھا, وہ پولیس کے پاس آ گیا. پولیس نے لوکیٹر کے ذریعے اس کو اسلام آباد کے ایک نجی سوسائٹی سے پکڑ لیا. اچھا, جب پکڑنے گئے ہیں یہ تو تھا تو یہ تھوڑا سا تیز ہی آدمی, لیکن اتنا بھی تیز نہیں تھا. جب پولیس اس کے گھر پہ چھاپا مارنے گئی ہے تو چھاپے کے دوران اس کے پاس 3 لائسنسڈ پسٹل تھے. اچھا. اس نے پولیس پہ پسٹل سیدھے کر لیے. اچھا. پولیس پہ جب پسٹل سیدھے ہوئے تو اب پولیس تو پولیس ہے, پولیس نے بھی پھر آگے سے مزاحمت کی. اس نے جب مزاحمت کی تو پولیس نے پھر اس کو قابو کیا. قابو کرتے کرتے پھر آپ کو پتا ہے پنجاب پولیس کا روایتی طریقہ, روایتی ڈنڈا جو ہوتا ہے, وہ پھر وہاں سے پتا ہوا لگا کہ جی ملزم کو انہوں نے پکڑ لیا. ساتھ اس کی بیگم بھی تھی, ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی, 11 سالہ بچی, 11 سالہ جو بیٹی آپ کو بتائی. وہ جب پکڑی گئی تو ہم نے خبر چلانا شروع کر دی. خبر چلی, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے دیکھ لی, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا جو معاملہ تھا نا, 2 چیزیں تھی. آپریشن ونگ کہتا ہے ہم نے پکڑا, انویسٹیگیشن ونگ انویسٹیگیشن کر رہا تھا. اب بات آنا شروع ہو گئی پریس کانفرنس. جب یہ پکڑا گیا تھا اس کے کچھ 1-2 دن بعد ایونٹ آ گیا تھا کہ جی پریس کانفرنس ہونی ہے یا انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, جلدی کریں گے. لیکن وہ پھر آپس کے معاملات آپ کو پتہ نا کہ مطلب وہ نمبر سکورنگ شروع ہو گئی نا کہ جی ہمارا نمبر بن جائے, کیونکہ کہا جا رہا تھا اس کا یہ جو اتنا انتہائی جو بڑا کیس ہے اس کی تفتیش جو ہے وہ CCD کے پاس جائے گی. تو CCD والا ایلیمنٹ بھی بیچ میں تھا. بڑے کیسز آپ کو پتہ ہے CCD دیکھتی ہے. وہ خیر کرتے 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 آج انویسٹیگیشن پولیس نے اس کی پراپر باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا جی 20 مقدمات تھے, تقریباً 50% سے زائد جو ہے وہ ملزم سے ریکوری ہو چکی ہے. بقول تاجر, بقول پولیس یہ کہہ رہی ہے جی ہم نے سے 3 کروڑ سے زائد کیش پکڑا ہے اور تقریباً 1734 گرام یعنی کہ تقریباً 1.25 کلو سونا بھی پکڑا گیا. اس سے مطلب واپس وہ برآمد کر لیا پولیس نے. 3 کروڑ کی کیش کی ریکوری ہو چکی ہے. اب اس کے بعد 2 گاڑیاں جو تھی پولیس نے وہ بھی پکڑ لی ہیں. اب یہ ٹوٹل جو سامان ہے, اب اس میں سے جو سامان ہے وہ جو تاجر جو 20 مقدمات درج ہوئے ہیں, جو مال مقدمہ ہے وہ ان میں آگے تقسیم ہوگا. اور تاجر تو میری تاجروں سے بھی بات ہوئی جو ان کے صدر تھے اور جو باقی سارے لوگ تھے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے. ان کو تو امید بھی نہیں تھی لیکن ریکوری ہو گئی, پکڑی گئی. کٹ ایٹ شارٹ, وہ جو ایک موبائل فون اس نے بیچا تھا بس وہ موبائل فون وہ اس کے گلے کا پھندا بنا ہے. سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ یہ ملک سے باہر جا چکا ہے ڈنکی کے ذریعے یا کسی اور جگہ پہ علاقے غیر میں ہے, لیکن یہ اسلام آباد میں ہی اس نے سکونت اختیار کی تھی جناب نے, اور 3 وہاں پہ اس نے مختلف گھر لیے ہوئے تھے. یہ مجھے یاد ہے جب میری آخری دفعہ میں نے ایک آپ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ویلاگ کیا تھا تو آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ نے اس کی پوری ٹریول ہسٹری نکلوائی. اس ٹریول ہسٹری کے اندر یہ بندہ جو ہے وہ اس واردات کے بعد سے پاکستان سے ایگزٹ نہیں ہوا تھا. بالکل. یہ اور یہ کسی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس کی دی ہوئی خبر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بعض اوقات ایک مشعل راہ بھی بن جاتی ہے. کہ رپورٹر جیسے عزیر چودھری نے یہ خبر بریک کی اور اس کے بعد ایک یہ بہت اہم لیڈ تھی پولیس کے لیے
کہ جناب یہ اس بندے کی ٹریول ہسٹری پاکستان کی ہے, تو پولیس نے اس اینگل کے اوپر کام کرنا بند کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا یا نہیں, بلکہ ان کو اس خبر کے بعد یقین ہو گیا, اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر بھی جب اس خبر کو ویریفائی کیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ عزیر چودھری کی خبر سچی ہے اور بندہ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کے اندر ہے, پاکستان سے وہ باہر نہیں گیا. جی بالکل, اس پہ ہم نے جو ایس پی مالٹن تھی شہر بانو نقوی, ان سے بھی بات چیت ہوئی ہماری, ان کا میں جا کے ملاقات بھی کی تھی. ایون وہ مطلب اس معاملے میں بہت اچھی خاتون ہیں کہ آپ ان کو کچھ بتائیں تو وہ اس کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتی کہ جی ہم پولیس والے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے, وہ اپریشیٹ کرتی ہیں چیز کو کہ جی آپ ہی ہمیں مشورہ دیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ مطلب دیکھیں ہمارا بھی ان کے ساتھ کام ہے, ان کا بھی ہمارے ساتھ کام ہے, تو آپس میں چلتا رہتا ہے. آپ کے سامنے ہے یہ باٹی گیٹ والا سانحہ بھی ہوا ہے, اس میں بھی مطلب چیزیں ایسے ہی آپس میں کوارڈینیشن بہتر چلتی رہتی ہے. تو باقی ایک ابھی تک کی انویسٹیگیشن پولیس کی سب سے بڑی ریکوری ہے, کافی سراہا جا رہا ہے تاجروں کی طرف سے. باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 20 متاثرین ہیں, ابھی وہاں پہ کمیٹیاں بھی تھیں کچھ جو انہوں نے کھا لی ہیں تاجر صاحب نے. باقی اس کو پکڑنے کے بعد اس کو 2-3 دن باقاعدہ دیے, اس کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی اسی دن. جب یہ خبر ہم نے بریک کی کہ جی یہ پکڑا گیا ہے, اس کے بعد اس کی گرفتاری کچھ دنوں کے لیے ڈیلے ہوئی تھی, کیونکہ گرفتاری ڈیلے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پراپر تفتیش کی جا سکے, اس کو ٹائم دیا جائے پراپر کہ جی کتنے پیسوں کی ریکوری واپس کرتا ہے یا کیا کیا اس کے پاس سامان ہے. وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اچھرا کی ٹیم نے اس سے اب جو ہے کل 3 کروڑ پہ کیا جو کیش ہے وہ ریکور کیا ہے. 1734 گرام ٹوٹل سونا ہے وہ اس سے ریکور ہو چکا ہے. پولیس اور تاجروں کے مطابق تقریباً 50% سے اوپر کی ریکوری ہو چکی ہے ابھی تک. جی بہت شکریہ عزیر چودھری, آپ نے جو ہے وہ بڑا ڈیٹیل جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے, اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ بڑے بلب سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. تو ناظرین یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا جس کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کرائم رپورٹر کا جو ہے وہ گفتگو سنی جس نے اس کیس کے اوپر سب سے زیادہ ایکسکلوزیو سٹوریز جو ہیں وہ بریک کی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت. ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.